سورہ زمر کی آیت نمبر 42 سورہ زمر کا 5واں رکوع اور 24ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها، اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں، یعنی نیند بھی ایک طرح سے موت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی روحوں کو اپنی طرف قبض فرماتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے، یعنی اس جان کو اس کے جسم کی طرف واپس نہیں کرتا، نیند میں ہی اس پر موت آ جاتی ہے، پھر وہ اٹھتا نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو سوتے حشاش بشاش ہیں لیکن پھر اٹھتے نہیں ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے، جس کی موت مقدر نہیں فرمائی، یعنی جس کے نصیب میں اس دن مرنا نہیں ہے، تو نیند کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ اسے اٹھا دیتا ہے، لیکن الی اجل مسمى، یہ زندگی ہے ایک مقررہ وقت تک، یعنی اس کی موت کے وقت تک۔ پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچیں اور سمجھیں کہ جو رب اس پر قادر ہے وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں، یعنی اللہ کے مقابلے میں یہ بتوں کو شفیع اور سفارشی سمجھتے ہیں، اور بتوں کی نسبت وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہ اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں، کیا اگرچہ وہ بت کسی چیز کے مالک نہ ہوں، نہ شفاعت کے، نہ کسی اور چیز کے مالک ہوں اور نہ عقل رکھیں، پھر بھی تم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو گے کہ یہ بت اللہ کے حضور شفاعت کریں گے؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ فرمائیے شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے اللہ تعالی اجازت دے گا، جو اللہ کا معزون ہو وہی شفاعت کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے شفاعت کا اذن دیتا ہے، شفاعت کرنے کا اختیار دے گا۔ بتوں کو اللہ تعالیٰ نے شفیع نہیں بنایا، شفاعت کرنے والا، سفارشی نہیں بنایا۔ دوسری بات یہ کہ جو اللہ کے نیک بندے شفاعت کرنے والے ہیں، سفارشی ہیں، ان کی بھی پوجا نہیں کی جا سکتی۔ عبادت تو اللہ کے سوا کسی کی بھی جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یہ کفر و شرک ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے، آخرت میں تم اللہ کے حضور ہی حاضر ہوگے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اور کہا جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو یہ مشرکین بہت تنگ دل ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور ناگواری کا، ناپسندیدگی کا اثر ان کے چہروں پر ظاہر ہو جاتا ہے،
یعنی اللہ کا ذکر سن کر خوش نہیں ہوتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں، یعنی بتوں کا ذکر سن کر یہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی شان و عظمت سن کر یہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں تھی، یہ بت پرستی میں اس طرح مبتلا تھے کہ بتوں کی محبت ان پر غالب آ چکی تھی۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ عرض کریں اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت کے جاننے والے، غیب یعنی پوشیدہ چیزوں کے، شہادہ ظاہر چیزوں کے جاننے والے۔ انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیہ یختلفون، تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اے اللہ جب تو فیصلہ فرمائے تو ہم مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ اے مالک آج تک جو دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے جو بہتر ہوں، خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 46 ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ فی ما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے، یعنی دین کے معاملات میں جو کفار اختلاف رکھتے تھے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ظاہر فرما دے گا، اور مسلمانوں کو فتح و نصرت دنیا میں بھی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی نجات انہی کے لیے ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 46 جو ابھی ہم نے تلاوت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، اس کے متعلق حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب تابعی بزرگ ہیں اور صحابہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور یہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ جب یزیدیوں نے مسجد نبوی شریف پر حملہ کیا تو یزیدیوں نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے حجرے میں بند کر دیا تھا۔ اس وقت یہ حجرہ مبارک تھا اور تینوں مزارات اس میں ظاہر تھے، تو آپ فرماتے ہیں باہر سے انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ 3 دن حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حجرے میں رہے۔ آپ کہتے ہیں اندھیرا تھا، مجھے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ سورج کب نکلا کب ڈوب گیا، نمازوں کے اوقات کا مجھے پتہ کیسے چلتا، لیکن میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو قبر انور سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کی آواز سنتا اور اس پر میں نماز ادا کرتا۔ تو یہ وہ خوش نصیب تابعی بزرگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کو سماعت کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ آیت پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ قل اللہم، اے محبوب آپ عرض کریں اے اللہ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت کے جاننے والے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ تمام بھائیوں تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی دعائیں دل میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں۔